الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا اما بعد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین والصحابۃ والتابعین۔ حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، لاکھوں کروڑوں اربوں اور کھربوں درود نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ حمد و درود کے بعد انتہائی قابل عزت ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی قدر، اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے بڑا مقام مرتبہ اگر کسی ہستی کا ہے تو وہ والدین کریمین کا ہے۔ اسلام نے جس قدر والدین کے ساتھ حسن سلوک، ان کے ساتھ بھلائی اور ان کی خدمت اور ان کے ساتھ عمدہ سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اس سے بڑھ کر کسی اور انسان کے لیے حکم نہیں ہوا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقت پر نماز پڑھنا۔ پھر عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کون سا افضل ترین عمل ہے؟ تو فرمایا والدین کی خدمت کرنا، اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرنا۔ حضرات، والدین کا مقام مرتبہ کس قدر زیادہ ہے، میں اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اپنے والدین کو ایک دفعہ محبت اور احترام کی نظر سے دیکھ لے تو اللہ کریم اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ آپ سوچ لیجئے کتنا بڑا مقام ہے، کتنا اعلیٰ اور عرفہ مقام ہے والدین کا، ان کی کس قدر و منزلت ہے اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے نزدیک۔ کسی بڑے سے بڑے ولی کو دیکھنے کا میرا نہیں خیال کہ اتنا ثواب ہوگا۔ سب سے بڑے اولیاء اللہ انسان کے لیے اس کے والدین ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے بعد اس کے سب سے والدین ہیں اس کے۔ تو فرمایا کہ جو ایک نگاہ محبت و احترام سے دیکھ لے، ایک نگاہ دیکھنے کا اگر اس قدر ثواب ہے، مقبول حج کا ثواب ہے۔ اللہ رب کریم توفیق عطا فرمائے تو لاکھوں انسان حج کے لیے جاتے ہیں، لیکن حضرات کسی کے پاس گارنٹی نہیں ہے کہ یہ مقبول ہے کہ نہیں ہے۔ امید تو ہے، اللہ رب کریم نے توفیق عطا فرمائی، اللہ ان کو شرف قبولیت عطا فرمائے، لیکن یہ وہ حج ہے جس کی قبولیت کی گارنٹی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اقدس سے دے رہے ہیں کہ جس نے والدین کو ایک نگاہ محبت اور احترام سے دیکھ لیا، اس کو ایک مقبول حج کا ثواب عطا ہوگا۔ کوئی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک دن میں 100 دفعہ دیکھے تو 100 حج کا ثواب اس کو عطا ہوگا۔ شاید ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ 2 دفعہ اللہ کریم عطا فرما دیں گے، لیکن ہمارے رب کی رحمت بے پایا ہے۔ اگر وہ 100 نہیں 1000 حج کے ثواب عطا کر دے تو کیا اس کے خزانوں میں کمی واقع ہو جاتی؟ تو نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہاں میرے صحابی، بے شک دن میں 100 دفعہ دیکھے، تیرے رب کی رحمت بہت زیادہ ہے، تیرے رب کی رحمت بہت زیادہ۔ والدین کا مقام اور مرتبہ اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ہماری ماؤں کے قدموں کے نیچے رکھ دی گئی۔ تصور کیجئے جن ہستیوں کے قدموں کے نیچے، اس کی تشریح اور تفسیر کیا ہوگی میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے، جان ہی نہیں سکتے اس کی حقیقت کو، کہ قدموں کے نیچے جنت، پاؤں کے نیچے جنت۔ اتنے اپنے والدین کے سامنے اتنے حقیر بن جاؤ، اتنے چھوٹے بن جاؤ، اتنی عاجزی اور انکساری ان کے سامنے اختیار کر لو کہ گویا کہ ان کے قدموں کی خاک بنو گے تو جا کر کامیاب ہوگے، جنت حاصل کر سکو گے، ورنہ بہت مشکل۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا، جس کے والدین دونوں زندہ ہیں اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھلے، اور اگر ایک زندہ ہے تو جنت کا 1 دروازہ کھلا ہے، اور جب یہ دنیا سے چلے گئے تو پھر دونوں دروازے بند ہو گئے۔ تو یہ حضرات، یہ دروازے، جنت کے دروازے، یہ ہمارے پاس موجود ہیں۔ ان کی خدمت کرنا، ان کی رضا اور خوشی کا خیال رکھنا، یہ کس قدر ضروری ہے مجھے اور آپ کو۔ اس کا نوجوان نسل
اس کو بہت زیادہ خیال کرنا ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کریں، اور گھر بیٹھے بیٹھے اپنے رب سے مقبول عمروں اور حج کے ثواب حاصل کریں۔ صرف ایک ایک دفعہ، دو دو دفعہ دیکھنے سے اگر حج کے ثواب میسر ہوں گے تو والدین کی خدمت کرنا، ان کی مرضی کے مطابق اپنی مرضیاں چھوڑ دینا، ان کی پسند کی خاطر اپنی پسند چھوڑ دینا، ان کی تابعداری کرنا، ان کی فرما برداری کرنا، ان کی رضا کی خاطر اپنی خواہشات تج دینا اور اپنا آپ قربان کر دینا، اور اپنی مرضیاں اور اپنی منشا اپنے والدین کی مرضی اور منشا کے مطابق چھوڑ دینا، یہ کس قدر اجر و ثواب ہوگا اس کا کوئی انسان تصور نہیں کر سکتا۔ اگر ایک نظر دیکھنے کا یہ ثواب ہے تو والدین کی خدمت کا اور ان کی حکم پر سر تسلیم خم کرنے کا اور ان کے آرڈر پر دوڑ پڑنے کا اور اپنی پسند اور مرضیاں چھوڑ دینے کا کس قدر اجر ہوگا، یہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ صحابہ کرام نے ایک دفعہ عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے اوپر والدین کے کیا حقوق ہیں؟ تو حضرات اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی لسٹ گن کے نہیں بتائی کہ تمہارے اوپر والدین کے یہ حقوق ہیں، فرمایا جنتکما و نارکما، وہ دونوں تمہاری جنت بھی ہیں اور تمہاری جہنم بھی ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ اگر والدین راضی ہو گئے تو رب راضی ہو گیا اور جنت کے حقدار بن گئے۔ جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ رب کی رضا باپ کی رضا میں ہے اور رب کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں۔ اور اسی حدیث میں شاید آگے چل کے فرمایا کہ جنت تو ماؤں کے قدموں کے نیچے۔ تو لسٹ نہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے گن کے بتائی، فرمایا وہ تمہاری جنت بھی ہیں اور تمہاری جہنم بھی ہیں۔ اگر جنت جانا چاہتے ہو تو ان کی خدمت کرو، اگر جہنم کے حقدار بننا چاہتے ہو تو ظاہر ان کی نافرمانی کرو گے تو جہنم میں چلے جاؤ۔ جیسے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث میں نے آپ حضرات کو سنائی تھی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب سیڑھی پر قدم رکھا تو پہلی پر آمین کہا، دوسری پر، تیسری پر، تو جب پوچھا گیا تو آپ نے ان میں سے ایک دفعہ ایک امین پر یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ جبریل امین نے فرمایا، یا رسول اللہ، جو اپنے والدین کو بوڑھا پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکا وہ تباہ و برباد ہوا۔ تو اللہ کے رسول نے اس پر امین کہی۔ تو حضرات ضرورت ہے کہ آج اپنے والدین کی قدر کی جائے، جو اپنی جوانیاں اپنے بچوں کے لیے تج دیتے ہیں، اپنی خواہشات قربان کرتے ہیں۔ والدین کیا کچھ کر سکتے ہیں انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، انسان حق ہی نہیں ادا کر سکتا۔ ہم سوچتے ہیں ان کو پیسے دے دیے، ان کے تنخواہ میں سے کچھ حصہ دے دیا، ان کو کھانا پینا دے دیا، ان کو دوائی دارو لا کے دے دیا تو ان کا حق ادا ہو گیا۔ لیکن نہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایک آدمی یمن سے اپنی ماں کو کندھے پہ اٹھا کے لایا، طواف کرایا، حج کرایا، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پہنچا، کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں نے اپنی ماں کو اس طریقے سے اپنے کندھے پہ اٹھایا اور اسے حج کرایا، تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ فرمایا، نہ، تو نے ابھی ایک سانس کا حق ادا بھی نہیں کیا ہے۔ وہ سانس جو ماں جنم دیتے ہوئے لیتی ہے، زندگی اور موت کی کشمکش سے گزرتی ہے، کندھے پر اٹھا کے حج کرانا، جہازوں پر ایئر کنڈیشن گاڑیوں پر بٹھا کر حج کرانا نہیں، کندھے پر اٹھانا، عرب کی گرمی اور یمن سے پیدل چلنا اور مکہ تشریف لے کر آنا اور حج کرانا، اور پھر بھی اللہ کے رسول فرمائے کہ ایک سانس کا حق ادا نہیں ہوا۔ جو مائیں اپنے بچوں کے لیے ساری زندگیاں قربان کر دیتی ہیں، ان بچوں کو کیا اپنے والدین کا خیال نہیں کرنا چاہیے؟ تو حضرات بہت ضروری ہے، جن کے والدین موجود ہیں وہ بڑے خوش قسمت ہیں، روزانہ حج اور ثواب کے عمرے اور حج کے ثواب اللہ رب کریم سے حاصل کریں، ان کی قدر کریں۔ جب یہ اٹھ جاتے ہیں تو یقین جانیں قدر تو ہوتی ہے انسانوں کو، لیکن جب یہ چلے جاتے ہیں تو پھر شاید قیامت تک ہم ان کے چہروں کی زیارت نہیں کر سکیں گے۔ تو ضرورت ہے کہ ان کا احترام کیا جائے، ان کی قدر کی جائے، ان کی خدمت کی جائے۔ میں ان الفاظ پہ اکتفا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔